السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے 29واں سپارے کی سورۃ الحاقہ شروع کی ہوئی ہے۔ کل ہم نے یہاں تک آیت نمبر 17 تک پڑھ لی تھی۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اگر جو دیکھنے والے ویورز ہیں ہمارے وہ قرآن شریف تجوید کے ساتھ مجھ سے آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے آن لائن پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر میرے کانٹیکٹ نمبر موجود ہیں، وہاں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں نہ ہو تو آپ کمنٹس باکس میں لکھ کر بھی مجھے اطلاع کر سکتے ہیں، میں آپ سے انشاءاللہ تعالی رابطہ کر لوں گا۔ الحمدللہ میں نے آن لائن قرآن اکیڈمی میں پڑھایا ہے، جس میں نے UK، امریکہ اور آسٹریلیا، اٹلی ان ممالک میں بچوں کو آن لائن قرآن پڑھاتا تھا کسی اور کی اکیڈمی میں۔ اب میں اپنے خود کی اکیڈمی کھولی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الحاقۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ، یا کو واو سے ملا دیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے۔ میم کو باریک پڑھنا ہے بغیر کھینچے۔ حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے۔ ذال پر تنوین ہے اور تنوین کی وجہ سے یہاں پر اخفا یعنی غنہ ہوگا۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ گیا آگے۔ تعرضون، تا کو عین سے ملا دیں گے اس لیے کہ عین ساکن ہے۔ عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را پر زبر ہے۔ ضاد کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ ضاد کو واو ساکن سے ملا دیں گے، اور واو ساکن حروف مدہ میں سے ہے، لہذا ضاد کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا تخفى، لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ لام کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گیا۔ تا کو خا سے ملا دیں گے اس لیے کہ خا ساکن ہے۔ خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ فا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ منکم، میم کو نون سے ملا دیں گے اس لیے نون ساکن ہے اور نون میں اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا۔ کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے اور کاف کو میم سے ملا دیں گے بغیر غننے کے۔ خافیہ، خا کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ خا کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گئی، لہٰذا خا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فا کو صاف کر کے باریک کر کے پڑھیں گے۔ گول تا وقف کی حالت میں ہا بن جائے گی۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من، فا کو صاف کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ کو میم سے ملا دیں گے اس لیے کہ میم پر تشدید ہے اور تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا۔ میم کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گئی، لہٰذا میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ میم کو نون سے ملا دیں گے اس لیے کہ نون ساکن ہے اور نون ساکن پر اخفا غنہ کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اوتیہ، حمزہ کو واو سے ملا دیں گے۔ واو حروف مدہ میں سے ہے، لہٰذا حمزہ کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، یا پر زبر ہونے کی وجہ سے یا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ کتابہ، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ تا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے تا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ بیمینہ، با کو صاف کر کے نرم کر کے پڑھیں گے۔ یا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ میم کو یا مدہ سے ملا دیں گے اس لیے کہ یا مدہ ساکن ہے اور یا مدہ ساکن ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔
ہا کے نیچے کڑی زیر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. فَيَقُولُ فا کو صاف کر کے پڑھیں گے، یا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. قاف کو واو ساکن سے ملا دیں گے اور واو ساکن حروف مدہ میں سے ہے، لہٰذا قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچنا بھی ہے. ہا کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گیا اور الف پر بڑا مد ہے، لہٰذا ہا کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے. واو تو لکھی ہوئی ہے لیکن واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ ہے، لہٰذا اب ہم واو کو نہیں پڑھیں گے، اس حمزہ کو پڑھیں گے بغیر کھینچے. پھر ہم میم کو ڈائریکٹ قاف سے ملا دیں گے، اس لیے کہ قاف ساکن ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہونے کی وجہ سے قاف میں قلقلہ کریں گے، یعنی آواز کو ہلائیں گے. را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را پر زبر ہے. حمزہ کو واو مدہ سے ملا دیں گے اور حمزہ کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. کتابیہ کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے، تا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے تا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. انی حمزہ کو نون سے ملا دیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے اور نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے. پھر نون کو یا مدہ سے ملا دیں گے اس لیے کہ یا مدہ ساکن ہے اور یا مدہ ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کے بعد نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. ظننت غاں کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پھر نون کو نون میں کے ساتھ ملا دیں گے اس لیے کہ دوسری نون ساکن ہے اور نون ساکن میں اخفا کیا جائے گا. انی ملاق میم کو باریک کر کے بغیر کھینچے پڑھیں گے. لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. قاف میں کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی اخفا غنہ نہیں کریں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. حسابیہ ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، سین میں سیٹی ادا کرنے کے ساتھ سین کے بعد حروف مدہ میں سے الف ہے، لہذا سین کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشت راضیہ. فا کو صاف کر کے پڑھنا ہے، نرم کر کے پڑھیں گے. ہا کو گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے. واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. فا کو یا مدہ سے ملا دیں گے اس لیے کہ یا مدہ ساکن ہے اور یا مدہ ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. عین کو یا مدہ سے ملا دیں گے اس لیے کہ یا مدہ ساکن ہے اور عین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. شین کی آواز کو صاف کر کے نکالیں گے. تا کو را سے ملا دیں گے، ادغام کے قاعدے سے یہ تنوین ختم ہو جائے گی، تا ڈائریکٹ را سے مل جائے گی اور را پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے. را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے. را کے بعد حروف مدہ میں سے الف ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں. کیسے پڑھنا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتلاؤں گا. ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، گول تا وقف کی حالت میں ہا بن جائے گی. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. دیکھیں ہم نے یہاں را کو موٹا بھی کیا، تشدید کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ بھی کیا اور را کے بعد حروف مدہ میں سے الف ہونے کی وجہ سے را کو کھینچا بھی. ابھی چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف. فِي جَنَّةٍ فا کو یا مدہ سے ملا دیں گے اس لیے کہ یا مدہ ساکن ہے اور فا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. جیم کو نون سے ملا دیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے اور نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے.
تنوین کو تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اس کو صاف کر کے بغیر غننے کے پڑھیں گے۔ عالیہ، عین کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ عین کے بعد حروف مدہ میں سے الف ہے، گول تا وقف کی حالت میں ہا بن جائے گی۔ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قا کو واو مدہ سے ملا دیں گے اس لیے کہ واو مدہ ساکن ہے اور قا بھی موٹی پڑھی جائے گی، اور طا کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ فا کو باریک کر کے پڑھیں گے، ہا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ہا کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ دال کو بھی 1 الف کے مقدار کھینچنا ہے اس لیے کہ دال کے بعد الف مدہ ہے۔ نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، گول تا وقف میں ہا بن جائے گی۔ قطوفها دانیہ، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق کا ہمارا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک بار روانگی کے ساتھ اس سے اگلی ویڈیو شارٹ ویڈیو میں آپ کو پڑھ کر بتلاتا ہوں۔